بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک سے باہر جانے والے پاکستانیوں سے ایک گزارش کروں گا، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، یا ویسے باہر اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ جب ملک سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، یا ٹورسٹ ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہیں، میں ان سے دست بستہ ایک گزارش کروں گا، آپ جب ملک سے باہر جائیں، کسی بھی ملک میں پہنچے تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ وہاں پہ پاکستان کا چہرہ ہے۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو امیج بنانا ہے آپ حضرات نے بنانا ہے، اور اس وقت پاکستان کا امیج جو دنیا میں ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار اس امیج کے وہ ہم عوام ہیں۔ میرے بھائیو، یہاا کے عوام وہاں پہنچتے ہیں تو کہیں بھی تھوک دیا، کہیں کچرا پھینک دیا، کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی کر دی، لائن میں کھڑے ہونا ہم گوارا نہیں کرتے، ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے حضرات سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک بار میں لفٹ میں تھا تو کوئی پاکستانی خاتون بھی تھی، وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، فورتھ فلور سے نیچے آ رہا تھا، تو سیکنڈ فلور پہ جب میں پہنچا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جو ہے وہ لفٹ کو روکا، اور لفٹ کے دروازوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے بچے سے کہا کہ پتر کمرے وچ جا کے پیو نو کہیں کہ لفٹ آ گئی، یعنی جاؤ بیٹا جا کے کمرے میں اپنے ابو سے کہو کہ لفٹ آ گئی ہے۔ تو وہ بچہ پھر وہاں سے گیا کمرے میں والد صاحب کو بلانے تاکہ والد آئے اور پھر لفٹ میں سوار ہو جائے، تو وہ عورت جو ہے وہ دروازے کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو لفٹ نے انتظار کیا، پھر وہ لفٹ نے پتہ نہیں کیا ٹوں ٹوں کر کے جو ہے احتجاج کیا، وہ خاتون ڈر کے سائیڈ پہ ہوئی، لفٹ بند ہوئی اور ہم نیچے چلے گئے۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب حرکات وہاں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، وہاں پہ آپ اللہ معاف کرے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں جہاں پاکستانی موجود ہیں، چوری میں، وہاں دھوکے میں، فراڈ میں، جھوٹ بولنے میں اگر پاکستانی سر فہرست نہیں ہے تو کم سے کم دوسرے تیسرے نمبر پہ ہر ملک میں پاکستانی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہاں جا کر یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ پاکستان کا چہرہ ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ نے کوئی غلط بات کی تو پاکستان کو لوگ برا بھلا کہیں گے۔ اور ایک اور جو بات میں آپ سے خصوصی درخواست کرنا چاہوں گا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ یہ کوشش بالکل نہیں کرتے کہ ہمارے پاکستانی آ کر یہاں سیٹ ہو جائے، کیونکہ بہت سے ملکوں کے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک کو ملازمت ملتی ہے وہ پورے کے پورے خاندان کو، پورے کے پورے قبیلے کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے جس کا فائدہ الٹیمیٹلی ملک کو ہی ہوتا ہے۔ تو میں پاکستانیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اچھی جگہ عطا کی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو وہاں پہ بلائیں اور ان کو وہاں سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانیوں کا طرز عمل اس معاملے میں ذرا عجیب ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ الٹا ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے پہ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آئی، وہ بات تو غلط ہے لیکن انہوں نے بات بڑی پتے کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ قیامت میں، یہ بات تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت میں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ہر جہنمی کے گڑھے کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہوگا کہ وہ جہنمی جب جہنم سے نکلنے لگیں گے تو وہ فرشتہ انہیں نکلنے نہیں دے گا۔ لیکن ایک صاحب نے اس کے اوپر بڑی غلط بات لکھی، وہ کہنے لگے کہ پاکستانیوں کا جو گڑھا ہوگا اس کے اوپر کوئی فرشتہ مقرر نہیں ہوگا۔ تو دوسرے جہنمی اعتراض کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ پاکستانیوں کے گڑھے کے اوپر بھی کوئی فرشتہ مقرر کریں، ورنہ تو سارے پاکستانی جہنم سے نکل کے بھاگ جائیں گے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ پاکستانیوں کے گڑھے کے اوپر کوئی فرشتہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک پاکستانی جب جہنم سے نکلنے لگے گا تو دوسرا پاکستانی اس کی خود ہی ٹانگ کھینچ لے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا ایسی صورتحال نہ ہو۔ الحمدللہ لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو الحمدللہ
اپنے لوگوں کو وہاں سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان کا روشن اور تابناک چہرہ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، چند ایک جن کی وجہ سے، جن کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، میں گزارش کروں گا وہ اپنے طرز عمل پہ روشنی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو ہر قسم کی ترقیات سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔